السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی تاج محمد، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک طرف مقلد مولوی دیوبندی مولوی طارق جمیل فرام تبلیغی جماعت زرائمنڈ لاہور پاکستان ہے، اور دوسری طرف شیعہ کا ایک عالم ہے جس کا نام مجھے نہیں آتا۔ میرے زبان پر جو الفاظ آ رہے ہیں دل تو چاہتے وہی کہہ دوں، لیکن چلو پارلیمانی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ لیتا ہوں۔ ایک طرف 4 اماموں کی تقلید کا درس دینے والا طارق جمیل ہے، اور دوسری طرف شیعہ کا ایک خطیب ہے، وہ بھی میڈیا پر مشہور ہے، مجھے نام اس کا نہیں یاد۔ 12 اماموں کی تقلید کا درس دینے والا۔ تو بھائی میرے دونوں طرف مقلد ہیں، ایک طرف طارق جمیل مقلد اور دوسری طرف شیعہ مقلد۔ یہ 4 اماموں کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے، مطلب کہ 4 میں سے ایک کی تقلید کرنی چاہیے، اور دوسری طرف 12 اماموں کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے شیعہ۔ اس ویڈیو کے اندر بآسانی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ طارق جمیل شیعہ عالم یا شیعہ مولوی یا شیعہ خطیب کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اپنے دونوں بازو کھلے کر کے اور پھیلا کر اس کی طرف بڑھتا ہے، اور بڑے محبتانہ انداز کے اندر اور محبانہ انداز کے اندر بازو پھیلائے مقلد طارق جمیل مقلد شیعہ کی طرف بڑھتا ہے اور اسے جا کر اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ اور پھر اس ویڈیو کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ طارق جمیل یہ روایت بیان کرتا ہے حسب عادت، جیسے خود دیگر دیوبندی علماء کا بھی یہ کہنا ہے کہ طارق جمیل کہاں سے روایات لاتا ہے، ان روایات کے متعلق ان کا سر پیر وہ ہمیں بھی معلوم نہیں، کہ جناب جنت کے اندر ایک روشنی پھوٹتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اوپر کی جنت میں جناب حضرت علی اور جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور وہ کسی بات پر مسکرائے ہیں تو اس سے جو ہے وہ یہ نور پھیلا اور پوری جنت کے اندر پھیل گیا۔ پہلی بات، طارق جمیل کا چہرہ اور طارق جمیل کا انداز شیعہ خطیب کو دونوں بازو کھول کر آگے بڑھ کر گلے لگانے کا، کیا یہ حلال کا عمل ہے یا حرام کا عمل ہے؟ کیا یہ حلال کا عمل ہے یا یہ کہ یہ حرام کا عمل ہے؟ آئیے پوچھ لیتے ہیں، کس سے پوچھنا ہے؟ جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہاں سے پوچھ کے بتا رہا ہوں؟ بھلا ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا صحیح البخاری سے۔ حدیث کا نمبر کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں، 6041 6041 کی یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ طارق جمیل کا بازو کھول کے دانت نکالے مسکراتے ہوئے شیعہ خطیب کو بازو پھیلا کر گلے سے لگانا اور اپنے سینے کے ساتھ دبانا تے چمٹانا، آیا یہ حلال کا عمل ہے کہ حرام کا عمل ہے؟ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجد احد حلاوۃ الایمان حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لوگوں دیکھو اہل حدیث کی کیا شان اور کیا رتبہ اور کیا مقام ہے۔ حدیث میں نے پڑھی، سبحان اللہ، پوری مسجد معطر ہو گئی۔
یہ ہے اہل حدیث اور گھڑنتو لگانے والوں کے بیچ کا فرق. یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی شان ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کون روایت کرتے ہیں؟ خادم رسول جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، پیارے نبی فرماتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی ایمان کی مٹھاس کو، حلاوت کو نہیں پا سکتا. اور حلاوت پتہ کہاں سے، مٹھاس بندہ کہاں سے پا لیتا ہے؟ آپ پورے کا پورا حلوے کی پلیٹ کھا جائیں نا، ایک انگلی لگائیں حلوے میں اور یہ لی. مثلا میرے پاس حلوہ تو نہیں ہے، یہ بادام میرے سامنے پڑا ہے. اب میں نے یہ تھوڑا سا بادام توڑا، چک مارا، مجھے بادام کی حلاوت مٹھاس آ گئی کہ یہ کڑوا ہے کہ یہ درست ہے. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی ایمان کی حلاوت مٹھاس کو نہیں پا سکتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. گھڑنتو بھی نہیں ہے کہ میں نے بخاری کا نمبر بھی بتا دیا، گھڑنتو بھی نہیں ہے کہ روایت کی پوری سند پڑھ کر سنا دی ہے. اب اس میں کسی کو شک ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہوگا. اچھا، جو اس کے خلاف کرے گا اس کا عمل حلال کا ہوگا یا اس کا وہ عمل حرام کا ہوگا؟ یہ بھی ہر بندے دا پتر، ہر مسلمان بآسانی یہ فیصلہ کر لے گا جو اس حدیث کا خلاف کرے گا اس کا عمل حرام پر مبنی ہوگا، اور جو اس کے مطابق کرے گا اس کا عمل حلال پہ مبنی ہوگا. تو فرمایا لا یجد احد حلاوت الایمان. ایک ہے کہ آپ پورا حلوے کی پلیٹ کھا لیں، ایک ہے کہ انگلی کے ساتھ تھوڑا سا حلوہ اپنی زبان پہ لگائیں، حلاوت آ جائے گی نا. حلاوت کے لیے حلوے کی پوری پلیٹ کھانا ضروری نہیں ہے، ایک انگلی لگائیں، یہ لی حلاوت، اس کی مٹھاس آپ کو پہنچ گئی. اچھا ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ اجی مسئلہ یہ ہے، فرمایا حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ. مسئلہ یہ ہے کہ محبت کرے تو فقط اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر. اب یہاں سے ہمیں کیا اصول ملا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ اصول ملا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. بخاری کا اس حدیث نے اصول دیا، محبت اللہ کے لیے کرنی ہے اور دشمنی وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ حدیث ہمیں کیا اصول دیتی ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہونی چاہیے. کیوں کہ کوئی بندہ اگر ایمان کی مٹھاس پانا چاہتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی خاطر محبت کرے. اور یہی حدیث صحیح مسلم میں باب فی فضل الحب اللہ فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنے کے بیان میں. اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہاں ہیں میرے جلال کی خاطر محبت کرنے والے آپس میں؟ آج کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا. کیا مطلب؟ اللہ کے عرش میں سایہ. تو اس حدیث سے بھی اللہ کے عرش کے سائے میں، تو اس حدیث سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ محبت کسی سے بھی کریں ہم اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی خاطر کرنے والے سے محبت کریں. اب شیعہ سے محبت کرنا کیا حلال ہے؟ جو نعوذ باللہ میں 1000 دفعہ نعوذ باللہ پڑھوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈاکو کہے، آپ بھی ساتھ ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. جو نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غاصب کہے، جو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان درازیاں کرے، جو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازیاں کرے، اسی طرح جو ماں سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو خود صدیقہ اور صدیق کی بیٹی
رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ زبان درازیاں کرے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازیاں کرے، جو جناب سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر زبان درازیاں کرے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے کہ دشمن ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہاں آج بیٹھ کے عبد الوہاب صاحب کو گالیاں دے، کیا وہ مقلدین اسے یوں گلے لگا کر ملیں گے؟ کوئی بھری مجلس میں طارق جمیل صاحب کے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، یا کوئی کسی کی ماں کا اور بہن کا اور بیٹی کا دوپٹہ چھیننے اور کپڑے پھاڑنے کی کوشش کرے، آیا وہ شخص جس کی ماں بہن بیٹی کا، جس نے دوپٹہ اتارنے اور کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی، اس ماں کا بیٹا، اس بہن کا بھائی، اس عورت کا خاوند ایسے شخص کو گلے لگانا گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو اللہ کے دین کی خاطر ہم غیرت سے اتنے خالی کیوں؟ میں لفظ بغیرت یوز نہیں کرنا چاہتا، غیرت سے خالی کیوں؟ پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبت کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر۔ اگر ایمان کا ٹیسٹ پانا چاہتے ہیں، اگر ہمارا کوئی ارادہ ہے کہ ہمیں ایمان کا ٹیسٹ، مزہ، حلاوت اور مٹھاس مل جائے، تو فرمایا حتی یحب المرء لا یحب الا للہ، پھر محبت کریں کسی سے بھی تو اللہ کی خاطر۔ ابو بکر کون ہیں؟ عمر عثمان کون ہیں؟ جناب معاویہ اور ابو سفیان کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب ہیں نا۔ اور جو اللہ کے دوستوں اور اللہ کے محبوبوں کو گالیاں دے اور ان پہ بکواس کرے اور ان پہ زبان درازیاں کرے، کیا وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے یا ہم اسے اپنا دوست بنا سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت مولانا جناب طارق جمیل صاحب اینڈ مقلدین برادری، امت کو جوڑو مگر تھوکوں سے نہیں، قرآن و سنت کی ایلفی سے جوڑو۔ یہ امت کو تھوکوں سے جوڑنے والا معاملہ ہے۔ ایک شخص جناب صدیق کو اور جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، انہیں غاصب کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ان لوگوں نے سیدہ فاطمہ کا گھر جلا دیا، سیدہ فاطمہ کا نعوذ باللہ یہ جھوٹ، دروازہ توڑ دیا، اور سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا مال دبا لیا۔ ارے ظالمو، تم کن کے متعلق کہہ رہے ہو؟ کن کے متعلق کہہ رہے ہو؟ وہ ہستیاں جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد اللہ کی اس زمین پر سب سے پاک اور پوتر ہستیاں، ان کے متعلق یہ زبان درازیاں اور ایسے لوگوں کو باہیں کھول کر دانت نکال کے مسکرا کر گلے سے ملانا اور سینے سے لگانا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری میں، اس فرمان نے ہمیں بتایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو اللہ کا یار ہے وہ ہمارا بھی یار ہو، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہو۔ حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ، محبت کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کریے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے۔ اچھا، اگر تجھے اللہ سے پیار ہے تو ابو بکر کے گیت گا، اگر تجھے اللہ سے پیار ہے تو جناب عمر کے گیت گا، اگر تجھے اللہ سے پیار ہے تو جناب عثمان کے گیت گا، اور اگر تجھے اللہ سے پیار ہے تو ماں عائشہ اور ماں حفصہ کے گیت گا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ کہے نہیں میں ان کو تو گالیاں دوں گا، پھر تو جھوٹا ہے۔ جس بھی بندے کو پوری کائنات میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار ہے
اور وہ ان عظیم ہستیوں کو ڈاکو، غاصب، چور، نعوذ باللہ، وہ جو خمینی نے لکھا، وہ جو علامہ احسان علیہ شہید نے بیان کیا، وہ جو حق نواز نے بیان کیا، وہ جو ایثار نے بیان کیا، وہ جو فاروقی نے بیان کیا، وہ جو علامہ علی شیر حیدری نے بیان کیا، وہ اتنا بھیانک ہے کہ یہ ان عظیم ہستیوں کو گالیاں دینے والے اسے زبان پہ لاتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے، دل ڈرتا ہے کہیں چھت اوپر نہ گر جائے، حالانکہ نقل کفر کفر نباشت. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن بھائیو کون ڈوبے جس میں شرم ہو نا. اذا لم تستحی فصنع ما شئت، یہ بغیرتی کی سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک بندہ میری ماں کو گالیاں دے رہا ہے، ایک بندہ نعوذ باللہ میری ماں کو برا بلا کہہ رہا ہے، اور میں اسے کہوں آ لو میرے سینے نہ لگ جاؤ. ہیں جو میری ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو میرے امام، میرے قائد، میرے راہبر، میرے رہنما، پیغمبر کے مصلی کے وارث جناب ابو بکر کو گالیاں دے رہا ہے، جو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے صبح شام، اور گالیاں دیتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے صحابہ پہ گالیاں دینا، صحابہ کو گالیاں دینا یہ تو ثواب ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسے گلے لگا کر ملنا اور ان کی مجلسوں میں ان کو خوش کرنے کے لیے گڑنتو چھوڑنا. دراصل طارق جمیل صاحب جیسے مبلغین گمراہ مبلغین ہیں، یہ لوگوں کو تباہی کی طرف دھکیلنے والے ہیں. اور لوگوں میں سے کئیوں کا مزاج بھی یہی ہے کہ جناب بس میٹھا میٹھا ہو، ہر طرف میٹھا میٹھا ہونا چاہیے. تو دراصل یہ ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جانے والے وہ مبلغین ہیں جو اپنے بیانات میں گڑ نہیں لاتے، چینی بھی نہیں لاتے. کیا استعمال کرتے ہیں؟ شکرین. اور آپ کو پتا ہے، نہیں تو فوڈ والوں سے پوچھ لیں، شکرین مضر صحت ہے. اس لیے محکمہ فوڈ کا یہ کام ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں میں چینی کے نام پر شکرین ڈالی جائے ان لوگوں کو پکڑیں اور ان پہ جرمانہ لگائیں. تو طارق جمیل جیسے یہ جو گمراہ مبلغین ہیں، نہ یہ گڑ استعمال کرتے ہیں نہ یہ چینی استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ شکرین لگا کر مسئلے بیان کرتے ہیں. اور ایسے شکرینیوں سے بچیے. سننے کو اور شکرین زدہ چیز کھانے کو بظاہراً تو مزہ آئے گا، لیکن دراصل ایسا بندہ حقیقتاً اپنا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق کائنات بھر میں جو بھی ابو بکر کا اور عمر کا اور عثمان کا اور جناب معاویہ کا اور ابو سفیان کا اور سید عائشہ کا، ام سلمہ اور سیدہ حفصہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو ان کا دشمن وہ میرا بھی دشمن ہے. اگر رتی برابر بھی غیرت کہیں موجود ہے اور ایمان کا اگر ذرہ برابر بھی موجود ہے تو ان عظیم ہستیوں کے دشمنوں سے یوں باہیں کھول کے گلے لگا کر اور جناب چاپلوسی کرتے ہوئے گڑنتو لگا کر ملنا. پیارے نبی نے فرمایا لا یجد احد حلاوت الایمان. پورے ایمان، پورے حلوے کی پلیٹ تو بعد کی بات ہے نا، فرمایا ایمان کی حلاوت بھی کوئی نہیں پا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بنانے کی توفیق دے جن لوگوں نے ابو بکر کو اپنا دوست مانا ہو اور جو ان عظیم ہستیوں کے دشمن ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم ان کو بھی اپنا دشمن سمجھیں. اگر ہمیں ایمان سے کوئی تعلق ہے اور اگر ہم ایمان کی قدر و قیمت جانتے ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ جو ابو بکر کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہونا چاہیے۔